اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اپنا عشق اور اپنی محبت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے اظہار کرنے کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ماہ محرم میں آج پانچویں محرم ہے اینڈ وی آر اباؤٹ ٹو ہیڈ ٹورڈز دا شب ششم. چھٹی رات کی طرف ہم انٹر ہونے والے ہیں، داخل ہونے والے ہیں. صرف ایک نقطہ میں یہاں پر پیش کرنا چاہوں گا ابتدائی طور پر، اینڈ دین اس کے بعد ہم اپنے موضوع میں انشاءاللہ وارد ہوں گے. وہ نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ انہی ریمائنڈرز کا حصہ ہے. وہ یہ ہے کہ مجالس معصومین علیہم السلام در حقیقت زیارت معصومین علیہ السلام ہے. کس طرح امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں اصحاب امام جاتے تھے، ان کے پاس فزیکلی جاتے تھے، حضوری طور پر جاتے تھے اور ان سے سوالات کیا کرتے تھے. امام ان کو جواب دیا کرتے تھے اور یہ سوال و جواب علم کا استفادہ اور افاضہ اصحاب اور امام کے درمیان جاری تھا، فزیکلی حضوری. اب سوال یہ کہ آج تو ائمہ ہدی علیہ السلام موجود نہیں ہیں، امام زمانہ علیہ السلام ظاہراً غائب ہیں، تو کس طرح ہم امام کے محضر میں یا ائمہ ہدی کے محضر میں شرف یاب ہو سکیں؟ علماء اور عرفاء اس کا ایک بہترین سولوشن فرماتے ہیں. البتہ یہ سولوشن کوئی تھرڈ پارٹی سولوشن نہیں ہے یا کوئی اعتباری اور فیک سولوشن نہیں ہے ہمارے دلوں کو تسلی دینے کے لیے، بلکہ یہ ایک ایسی بات ہے، ایسا مطلب ہے جو کہ اس عالم کی حقیقت ہے. وہ یہ کہ چونکہ ہم امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام اور دیگر ائمہ کے زمانے میں نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہم ان کے کلام سے متصل ہیں اور ان کا کلام خود ان کے وجود مبارک سے متصل ہے، تو لہٰذا ہم ان کے کلام کے ذریعے ان کی زیارت کر سکتے ہیں. لہٰذا مجالس اور محافل اہل البیت در حقیقت کیا ہے؟ زیارت اہل البیت ہے. لہٰذا اب چونکہ زیارت اہل البیت ہے تو اس زیارت کے کچھ آداب بھی ہیں. کس طرح ہم حرم جاتے ہیں تو حرم کے اندر آداب، مینرز اور ایتھکس کی رعایت کرتے ہیں. وہی آداب ہم آئیں مجالس کے اندر بھی رعایت کریں. اب انہی آداب اینڈ مینرز کے لحاظ سے میں آخر مجلس میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے ایک تذکر خود اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے انشاءاللہ پیش کریں گے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. دیکھیں، جو ٹاپک آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ ہے، پریزنٹیشن آپ کی خدمت میں موجود ہے. اگرچہ جو ہم نے پرنٹ آؤٹس کیے تھے وہ لیمیٹڈ ہیں، جن کے پاس وہ پرنٹ آؤٹس نہیں ہیں وہ گروپ میں رجوع کر سکتے ہیں. ہم نے گروپ میں اس کی پی ڈی ایفs، ایتا، واٹس ایپ، RSVP کا جو گروپ ہے ہم نے سب میں یہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کو پوسٹ کیا ہے، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو 4 سے 5 انشاءاللہ سیشنز ہوں گے اور 10ویں کے بعد بھی ممکن ہے یہ سیشنز وینسڈیز کو برقرار رہیں گے. یہ ٹاپک شاید انشاءاللہ وہاں پر جاری اور ساری رہے گا. ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک جو آپ نے مشاہدہ کیا ہے وہ ہے سنت ابتلاء. انسان کی انڈیویجول لائف، السلام علیکم، انسان کی انڈیویجول اور اس کی سوسائٹل اور معاشرتی لائف کے اندر کون سی سنت؟ سنت ابتلاء. اب یہ ابتلاء کیا ہے؟ نارملی ہمارے ذہنوں میں ابتلاء کا ایک خاص کانسیپٹ موجود ہے.
اگر ہم آیات اور روایات کے اندر دیکھیں تو یہ لفظ ابتلا اپنے مختلف شیپس اینڈ فارمز میں آیا ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 124 کے اندر, کہ یہ آیت اسی پی ڈی ایف کے اندر آئی ہے, آپ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ٹاپ رائٹ پہ, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. کون سا لفظ آیا یہاں پر ابتلا کے لیے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ, ہم نے ابراہیم کو مبتلا کیا کچھ کلمات کے اندر, اوکے, بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, تاکہ ہم ابراہیم کو کمپلیٹ کریں, اتمام کریں ابراہیم کو. اب کیا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے. اس کے بعد کیا ہے آیت میں؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اوکے, یعنی ابتلا کے بعد ابراہیم کو کون سا مقام دیا گیا؟ امامت کا مقام دیا گیا. اب یہ ابتلا کیا ہے؟ آیا اس ابتلا کا, اب دیکھیں یہ بھی ایک ابتلا تھی, ٹھیک ہے, اوکے. اب ابتلا کیا, اس وقت ہم مختلف چیزوں میں مبتلا ہیں, اب ڈسکس کریں گے. اس وقت آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے, آپ ایک ابتلا کے اندر ہیں, میں یہ بول رہا ہوں, میں ایک ابتلا کے اندر ہوں. یہ ابتلا کیا, انشاءاللہ وی ول ٹاک اباؤٹ دس. دو, امام حسین علیہ السلام کا ایک اہم اور مشہور کلام دیکھیں, جب وہ کربلا کی زمین پہ پہنچتے تو کیا فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الکرب والبلاء. تین, زیارت جامعہ کبیرہ میں آپ دیکھیں, زیارت جامعہ کبیرہ وہ زیارت ہے جس میں اہل البیت اور ائمہ ہدی علیہ السلام کے حوالے سے 200 سے زیادہ فضائل ذکر کیے گئے ہیں. یعنی اگر کسی کو امام شناسی حاصل کرنی ہے, امامت کی حقیقت کو پہچاننا ہے, امامت کی نوری حقیقت کو پہچاننا, وہ کہاں جائے؟ زیارت جامعہ کبیرہ کی طرف رجوع کریں. اس میں ایک تعبیر یہ آئی ہے, جب ہم سلام کرتے ہیں ائمہ کو تو یہ فرماتے ہیں والباب المبتلا بہ الناس. ائمہ وہ باب ہیں, وہ دروازہ ہیں کہ جس میں لوگ مبتلا ہیں. کیا مطلب؟ یعنی آیا یہ کوئی نیگیٹو چیز ہے کہ ہم ائمہ میں مبتلا ہو گئے؟ مثلا جب ہمیں کوئی بیماری لاحق ہوتی تو ہم کیا کہتے ہیں, صاحب آج میں بخار میں مبتلا ہو چکا ہوں, یا مثال کے طور پر فلو میں مبتلا. کیا یہ مبتلا جو میں کہہ رہا ہوں, آیا اس زیارت جامع یہ مراد ہے یا کچھ اور مراد ہے؟ ہم یہی دیکھنا چاہ رہے ہیں. لہٰذا ابتلا ایک اہم پس موضوع ہے یہاں پر, کہ آیات اور روایات بھری پڑی ہیں اس موضوع سے. بہار الانوار کے اندر, جو کہ علامہ مجلسی کی 110 جلدی کتاب ہے حدیث کی, اس میں ایک اسپیسیفک چیپٹر ہے ابتلاءات کے حوالے سے, کہ یہ ابتلا کیا ہے, واٹ از دا حقیقت آف ابتلا. یہ ایک نقطہ. اب اس ابتلا کی حقیقت کو کھولنے کے لیے جو پہلا نقطہ ہے اور اس مجلس کا دوسرا نقطہ ہے وہ یہ. اب یہاں سے اس کو میں چاہوں گا کہ غور سے سنیں ان مطالب کو, کیونکہ ہم ابتلا کے موضوع میں سب سے زیادہ مبتلا ہیں, سب سے زیادہ مبتلا ہے. لہٰذا اس کو غور سے سنیں. کوئی اقتصادی پرابلمز میں مبتلا ہے, کوئی بیماری کی مشکلات میں مبتلا ہے, کوئی صحت و سلامتی کی مشکلات میں, کوئی فار ایگزامپل ہزاروں مشکلات میں مبتلا ہے. واٹ از دس ابتلا؟ یہاں پر امام کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الکرب والبلاء, وہاں پر کہہ رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم, یہاں پر کہہ رہے ہیں وَالْبَابُ الْمُبْتَلَىٰ بِهِ النَّاسِ. کیا ہے یہ؟ واٹ از ابتلا؟ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. آیا اس ابتلا سے جو امام حسین علیہ السلام یہاں فرما رہے ہیں, اس سے ہمارا کوئی ریلیشن ہے یا نہیں ہے؟ وی وانٹ ٹو سی دس. یہ جو ابتلا کا لفظ اس آیت میں آیا ہوا اذ ابتلا ابراہیم, آیا اس ابتلا کا ریلیشن ہم سے ہے یا نہیں ہے؟ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. لہٰذا پہلا نقطہ یہاں پر ابتلا کے حوالے سے یہ, اس کو غور سے سنیں کہ ہر ابتلا, ابھی میں ابتلا کا معنی بیان نہیں کر رہا ہوں, وہی ابتلا جو میرے اور آپ کے ذہن میں, اس کو محفوظ رکھیں, اس کو ہم بعد میں شاید ایک ہلکا سا اس کو پالش کرنے کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے. نقطہ یہ, ہر ابتلا ایک آواز ہے
انسان کو بیدار کرنے کے لیے. کس کی جانب سے؟ خداوند متعال کی جانب سے. خدا ابتلاءات کو انسان کی زندگی میں ایجاد کرتا ہے تاکہ انسان کیا ہو جائے؟ بیدار ہو جائے، اویکن ہو جائے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دوں. جب فار ایگزامپل آپ کے گھروں میں بھی بچے ہیں، اوکے، اور نارملی ہم روزانہ کی لائف میں یہ فیس کرتے ہیں. وہ کیا؟ مثلا آپ صبح 9 بجے اٹھیں، یا مثلا آپ کا بچہ 7 بجے صبح اس کو اسکول جانا ہے. اب اگر اس کو 7 o'clock صبح اسکول جانا ہے تو اس کو کتنے بجے اٹھنا ہوگا مجھے بتائیں؟ اگر اس کو ناشتے کے ساتھ بھیجنا ہے تو کتنے بجے اٹھانا ہوگا؟ 5:30 6 بجے. یا اللہ، یہ تو بڑے سخت آدمی ہے یار. 9 o'clock، اسکول کا ٹائم 7 o'clock ہے. 9 بجے تو نہیں اٹھائیں گے اس کو، حد اکثر 6 بجے مثال کے طور پر. ٹھیک ہے، اگر 6 سال کا بچہ ہے اس کو آپ 6 بجے اٹھائیں آپ صبح. اوکے، اسٹل ارلی تو اوکے، 6:55 پہ انشاءاللہ ان کو اٹھائیں گے. آپ نے اس کو اٹھایا، مقداد ویک اپ، مقداد اٹھو. نہیں، پہلے آپ کیسا کہتے ہیں؟ مقداد اٹھو، اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے. اب مقداد صاحب کی نیند اتنی گہری ہے کہ ان کی ممی یا ان کے ابو کو چلانا، مقداد اٹھو، اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے. لیکن پھر بھی مقداد اپنے ان ڈریمز کے اندر مصروف ہے. اوکے، مقداد اٹھو. کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ پہلے بہت دھیمے لہجے میں مقداد کو اٹھایا، اس نے نہیں سنا، بیدار نہیں ہوا. پھر آواز کا ایک لیول ہمیں کیا کرنا پڑا؟ بلند کرنا پڑا، والیوم نمبر 5 پہ آنا پڑا. پھر بھی مقداد صاحب بیدار نہیں ہوئے. پھر کیا کرنا پڑا؟ والیوم کو لیول نمبر 10 پہ لے کے آنا پڑا. اور جب یہ والیوم کا لیول اس قدر تیزی سے بڑھ گیا، اب مقداد صاحب بیدار ہو جاتے ہیں. حوادث کے لیولز اسی طرح ہیں ہمیں بیدار کرنے کے لیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان کی زندگی میں چھوٹا سا حادثہ رونما ہوتا ہے. مثال کے طور پر کون سا حادثہ؟ آپ جا رہے ہیں راستے میں، آپ کا پاؤں پھسل گیا. خصوصاً اگر آپ کراچی جیسے شہر کے اندر ہو اور وہاں پر اتنی سڑکیں خراب ہوں تو آئے دن آپ کا پاؤں پھسلتا ہے وہاں پر، یا میرا پاؤں مثال کے طور پر. یہ پاؤں پھسلنا کیا ہے؟ ایک حادثہ ہے. کیا ہے یہ؟ ایک ایونٹ ہے، ایک واقعہ ہے. یہ پاؤں پھسلنا آیا اتفاقی تھا؟ علماء فرماتے کوئی بھی ایونٹ اور حادثہ اس عالم میں اتفاقی نہیں ہے. ہر حادثہ حساب و کتاب اینڈ کیلکولیشن کے ساتھ ہے. مثلا میں جا رہا ہوں، میں یہاں پر آپ کے سامنے موبائل استعمال کر رہا ہوں، اچانک سے یہ موبائل ہاتھ سے گر جاتا ہے. آیا یہ اتفاقی تھا؟ نو، یہ اتفاقی نہیں تھا. خوب، اگر اتفاقی نہیں تھا اور کیلکولیٹڈ تھا تو میں کیا کروں یہاں پر؟ یہ جو حادثہ ہوا ہے میرے ساتھ، موبائل کا گرنا یا پاؤں کا پھسلنا، یہ مجھے بیدار کرنے کے لیے آیا ہے. It wants to awaken me. اب یہ حادثہ ظاہراً بہت چھوٹے لیول کا حادثہ ہے. خوب، اگر میں نے اس حادثے سے پیغام نہیں لیا، وہ میسج نہیں لیا جو خدا مجھے دینا چاہ رہا ہے، تو 2 دن بعد یا 1 ہفتے بعد یا 1 مہینے بعد یا حتیٰ 1 سال بعد اس حادثے کا لیول بڑھ جائے گا، کیونکہ میں نے وہ بیداری کا پیغام نہیں لیا. اب کیا ہوگا؟ خدا نہ خواستہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، لو لیول کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا ایک گاڑی کے ساتھ. اوکے، اب یہ حادثے کا لیول کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا. اوکے، ایک لیول اوپر آ گیا. پھر بھی اگر میں بیدار نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ پھر حادثے کا لیول بڑھ جائے گا. فرض کریں، مثال تھوڑی خطرناک ہے. وہ کیا؟ آپ ٹریول کر رہے ہیں، مثلا قم سے لے کر کراچی تک، تہران سے کراچی بائی ایئر. اچانک فلائٹ یا پائلٹ اناؤنس کرتا ہے کہ ڈیئر پیسنجرز، the plane is
turbulent, a lot turbulence, there's a lot of turbulence in the plane بہت زیادہ ہل رہا ہے, شیک ہو رہا ہے, لہٰذا آپ اپنے سیٹ بیلٹس باندھ دیں. ممکن ہے پلین کریش بھی ہو, پلین کریش نہ بھی ہو. الحمدللہ پلین کریش نہیں ہوتا ہے. خوب. لیکن جو خوف اس پیسنجر کے دل میں ایجاد ہوتا ہے وہ کتنا خطرناک ہے یا نہیں ہے؟ خوب. آیا یہ پلین کا کریش ہونا یا خدا نہ خاصا یہ خوف ہونا کہ کریش ہو جائے گا, کیا میرے دل میں ایک بیداری کی آواز ایجاد نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے نا. بس حادثے کے لیولز یا خدا نہ خاصا جاب کا چلے جانا, بینکرپسی, اتنے پیسے تھے اکاؤنٹ میں چوری ہو گئے, یہ کتنا خطرناک حادثہ ہے. چونکہ میں ان لو لیول حوادث سے بیدار نہیں ہوا, اب یہ سنگین حادثہ میرے لیے ایجاد کیا جائے گا. کس کی جانب سے؟ خداوند سبحان کی جانب سے, تاکہ میں بیدار ہو جاؤں. سب کچھ بیداری کے لیے ہے. بات سمجھ میں آ رہی کیا ہو رہا ہے؟ بس انسان کو اگر خدا بیدار کر, یا میں یوں کہوں, اس کو غور سے سنیں, ہم ایک دوسرے کس طرح سے بات کرتے ہیں؟ اس لسان سے, اس زبان سے بات کرتے ہیں. خدا ہم سے کیسے بات کرتا ہے؟ خدا ہم سے کیسے گفتگو کرتا ہے؟ حوادث کو ایجاد کرنے کے ذریعے. خدا ان حوادث کے ذریعے ہم سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے. خدا کے لیے کوشش کا لفظ صحیح نہیں ہے, خدا تو بات کر رہا ہے, لیکن ہم سننے کی کوشش کریں. کتنے یہاں پر زائرین آئے ہوئے ماشاءاللہ سے, ممکن ہے اس محفل میں بھی زائرین ہو. خوب. یہ زائر ہونا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا ایک حادثہ ہے, ایک ابتلا ہے. خدا اس کے ذریعے بیدار کرنا چاہ رہا ہے. خدا آپ کو کربلا لے جاتا ہے 40 پہ. انشاءاللہ خدا سب کو زیارت 40 نصیب فرمائے. یہ ایک حادثہ ہے. میں اور مثالیں دوں تاکہ اور مسئلہ واضح ہو جائے. ابھی تک ہم نے جتنی مثالیں دی وہ کیا مثالیں تھیں؟ انڈیویجول لائف کی مثالیں تھیں. اگر آپ اس چارٹ پہ غور کریں تو ابتلاءات اور حوادث کو علماء اور آیات و روایات کے ویو پوائنٹ سے 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. سب سے پہلی کیٹیگری انڈیویجول حوادث ہے. مثال کے طور پر جاب کا چلے جانا, یا مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ کا ہو جانا, بیماری میں مبتلا ہو جانا, یہ سب انڈیویجول لائف سے مربوط اور ریلیٹڈ ہے. یا خدا خاصا ایک اور مثال میں دوں, ایک بیوی ہے, شادی کی ہے اس نے ابھی, شوہر بد اخلاق ہے. شوہر کیا ہے؟ بد اخلاق ہے, طریقے سے بات نہیں کرتا. یا ایک شوہر ہے جس کو بد اخلاق بیوی ملی ہے. خوب. یہ جو شوہر جس کو بد اخلاق بیوی ملی ہے, یہ بد اخلاق بیوی اس شوہر کے لیے کیا ہے؟ ابتلا ہے. یا یہ خوش اخلاق بیوی جس کا شوہر بد اخلاق ہے, یہ بد اخلاق شوہر اس کے لیے کیا ہے؟ ایک ابتلا ہے, ایک امتحان ہے, ایک ایگزامینیشن اور ابتلا ہے. خوب. اب یہاں پر اس بیوی یا اس شوہر کا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے اس بد اخلاقی کے سامنے؟ یہ اس کی بصیرت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ اس کی کلیورنس پہ جو اس نے دین سے اسے حاصل کرنی چاہیے ڈیپینڈ کرتا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم, ایک بہت بڑے عارف, عجیب ہے, انہوں نے اپنے گھر میں اپنی وائف کے ساتھ غصے سے پیش آئے, غصہ کیا اپنی وائف پر, ایک لحاظ سے زبانی طور پر بد اخلاقی سے پیش آئے. اچانک ان کی برزخی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور انہیں اس غصے کی ملکوتی شکل نظر آتی ہے. اس غصے کی جو اس نے اپنی وائف کو دکھایا ہے, اس کی غائبانہ شکل, اس کی انسین اور برزخی شکل انہیں نظر آتی ہے. وہ اس قدر وحشتناک اور خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس ہارفک شکل کو دیکھنے کے بعد
کہ فوراً اس سین کو دیکھنے کے بعد اپنی وائف کے پاس جاتے ہیں, ان سے معافی مانگتے ہیں اور ان کا ہاتھ چومتے ہیں. یہ وائف پریشان ہے کہ اچانک اس کو کیا ہو گیا ہے, ابھی تک تو مجھ پہ غصہ کر رہا تھا. آپ دیکھیں, یہ تو البتہ ان علماء کے کمالات ہیں کہ جن کو ان کے اعمال کی برزخی شکل اور صورت اسی دنیا میں دکھائی دیتی ہے. لیکن ہم تو اس لیول پہ نہیں ہیں کہ ہمیں اپنی بد اخلاقیوں کی برزخی شکل نظر آئے. اسی وجہ سے آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں, شخص آئے, آغا میں کیا کروں, مالی مشکلات ہیں اور بیماریاں ہیں, گھر میں پرابلمز ہیں, کیا کروں میں؟ استغفار کرو, جاؤ روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرو. جس دن گناہ نہیں بھی کیا ہے اس دن بھی استغفار کرو. کیوں؟ کیونکہ استغفار زندگی کے ہرڈلز کو ختم کر دیتا ہے, زندگی کے آبسٹیکلز کو خلاص کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. یہ استغفار کا کمال ہے. اب یہاں تک بھی ایک لحاظ سے انڈیویجول مثال ہے. اب تھوڑا ایک لیول اپ آئیں, جاتے ہیں 1400 سال پہلے, 1400 ایئرز اگو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے, ان کو مبعوث, ان کو پروفٹ ہوڈ کا مقام دیا جاتا ہے, اور اب وہ انہیں مأمون کیا گیا کہ گو اینڈ ڈو یور تبلیغ, جاؤ مشرکین کو, قریش کو دعوت دو اسلام کی نسبت. اب بعثت نبی اکرم سے لے کر رحلت نبی اکرم تک یہ مسلمان امت ہزاروں ابتلاءات میں مشغول ہے, ہزاروں مبتلا بھی مسائل, جنگ بدر, جنگ احد, اور بتائیں جنگ خیبر, خندق, احزاب, جنگ مطعہ, جنگ تبوک, اوکے, ہزاروں جنگیں ہیں, ہزاروں مشکلات ہیں. مسلمان یہاں پر فلٹر آؤٹ ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو ان ایگزامینیشن سے پاس ہو گیا وہ نبی اکرم کے ساتھ بہشت میں جائے گا, اور جو جنگ احد میں ان لوگوں کی طرح عبداللہ ابن ابی اور اس کے ہمراہ منافقین کی طرح فرار کر جاتے ہیں, وہ اس ابتلاء میں کیا ہو جاتے ہیں؟ فیل ہو جاتے ہیں. کہ انشاءاللہ ہم اسی بحث کو, اسی ٹاپک کو تھرڈ مجلس میں, یعنی پرسوں کے دن انشاءاللہ تطبیق کریں گے جنگ احد کے اندر, اور پھر اس کو پھر تطبیق کریں گے عاشورہ کے اندر, اور پھر اس کو تطبیق کریں گے 21ویں صدی کے اندر اپنے سے ریلیٹڈ. کیونکہ اگر کوئی مجلس, کوئی محفل, کوئی لیکچر جس میں ہمارے اپنے زمانے سے ریلیٹڈ کوئی بات نہ ہو, اٹس آؤٹ آف پریکٹیکلٹی, اس میں کوئی پریکٹیکلٹی نہیں ہے. لہذا یہ ایک اہم مسئلہ ہے تاریخ اسلام میں کہ ہمیں تاریخ کو ایک فلائی اوور, ایک پل کے طور پر قرار دینا آج کے زمانے کے لیے. تاریخ میں جائیں, پڑھیں, عبرت حاصل کریں, درس حاصل کریں, فلائی بیک کریں اپنے زمانے کے اندر, اور اس کو امپلیمنٹ کریں, اپلائی کریں. یہ ایک مثال. آخری مثال, تاکہ اس کے بعد ہم اگلے پوائنٹ میں وارد ہوں, آخری مثال اپنے زمانے کی دیتے ہیں. چلیں, ہمارا زمانہ جو کہ اس قدر ٹیکنالوجیکل زمانہ ہے, ماشاءاللہ, اس قدر پیش رفتہ زمانہ ہے, جس کو روایات میں آخر الزمان بھی کہا گیا ہے. ایسا زمانہ جس میں اس وقت میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, اوکے, لا تعداد, انلیمیٹڈ ابتلاءات میں اس وقت میں اور آپ مبتلا ہیں, چاہے مجھے اور آپ کو معلوم ہو, چاہے مجھے اور آپ کو معلوم نہ ہو. وہی شیطان, اس کو غور سے سنیں, وہی شیطان جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ کیا, وہی شیطان جس نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا اور ابراہیم نے رمی جمادات اس کے سامنے سٹونز پھینکے, وہی شیطان جس نے نمرود کو بھڑکایا, اور نمرود نے کیا کیا؟ ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے, ایک کیٹاپلٹ کے ذریعے آگ میں پھینکا. وہی شیطان آج بھی تو موجود ہے,
اوکے ایسا تو نہیں کہ وہ شیطان ختم ہو گیا. اگر شیطان موجود ہے تو باطل بھی موجود ہے, رائٹ. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ شیطان جو امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں یزید کی شکل میں ظاہر ہوا تھا, یہ شیطان 21ویں صدی کے اندر ہمارے زمانے میں کس شکل و صورت کے اندر ظاہر ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے, اور ہم اس شیطان میں اس وقت مبتلا ہیں, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک میں نمونہ بتاتا ہوں, ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں آج کے زمانے کی ایک اہم ترین تھریٹ اسلام کو نابود کرنے کے لیے. ممکن ہے کوئی کہے کہ اگر میں آپ سے کسی سے پوچھوں یہاں پر کہ اسلام کو نابود کرنے کے لیے سب سے اہم ترین تھریٹ کیا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ اینی ون؟ جی سوری بولیں. اسلام کو نابود کرنے کے لیے آج کے زمانے میں سب سے اہم ترین تھریٹ کیا ہے اسلام کو؟ کہ اگر دشمن نے یہ کر لیا تو اسلام نابود ہے, خلاص, یا کم از کم امام کے ظہور میں ڈیلے ہو جائے گا. یہ کہہ رہے ہیں حجاب. کوئی اور ہے جو بتا سکتا ہے؟ کسی کے ذہن میں کوئی؟ سب ہینگ ہو چکے ہیں, اس قدر مبتلا ہو چکے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمز کے درمیان کیا آپس میں دشمنی چلیں, یہ ایک تھریٹ ہے. اسلامی اسکول آف تھاٹ کے سامنے اوکے. اگر یہاں سے کوئی کہنا چاہے, کوئی جواب دینا چاہے. سوری, ٹیکنالوجی کے اچھی یوزز بھی ہیں, برے یوزز بھی ہیں. یہ ٹیکنالوجی جس کو ہم تھریٹ سمجھے, آج ہم نے اپنے بچوں کو یہ ٹیکنالوجی تو دلائی ہے. سوری, سافٹ وار ایک جواب ہے. یہ سارے جواب صحیح ہیں, اپنی اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں. ان میں سے ایک اہم تھریڈ جس کی طرف میں ابھی 2 منٹ کے لیے اشارہ کر کے گزر جاؤں گا تاکہ ہم اپنے ٹاپک کو جاری رکھ سکیں, وہ کیا ہے؟ فیملی سسٹم کی نابودی. کیا ہے؟ فیملی سسٹم کی نابودی. ایک فلم ہے, میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ فلم دیکھیں آپ. اگرچہ آج کل جتنی بھی فلمیں آ رہی ہیں وہ فیملی فلمیں نہیں ہیں, لیکن یہ ایک حد تک ہے. وہ ہے انڈیا کی ایک فلم ابھی 2-3 مہینے پہلے آئی تھی, مسز چیٹرجی ورسز ناروے. مسز چیٹرجی ورسز ناروے. ایک انڈین فیملی ہے جو ناروے کے اندر زندگی گزار رہی ہے. ہسبینڈ اپنی جاب کر رہا ہے, وائف ایک ہاؤس وائف ہے, اور ان کی ایک 2 سال کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے. وہاں پر قانون یہ جو یہ ایک ریئل ٹرو سٹوری کی مبنی ایک فلم بنائی گئی ہے. وہاں پر قانون یہ ہے کہ بچہ جو ہے یا جو بچے ہوتے ہیں گھر کے اندر, وہ ناروے کے یعنی ماں باپ جو ہیں, فادرز اینڈ مدرز جو ہیں, وہ ناروے کے قوانین کے مطابق بچوں کی تربیت کریں. اگر ناروے کے قوانین کے مطابق بچوں کی تربیت نہیں کریں گے تو ہم اس بچے کو, ہمارے پاس اختیار اور حق ایک قانونی حق ہے کہ وی ول ٹیک اوے یور چائلڈ. اوکے, جن کو شوق ہے امریکہ میں زندگی گزارنا, یورپ میں, آپ دیکھیں یہ قوانین ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اوکے, ان دی اینڈ وہ اب یہاں یہ قانون بیان کر دیا انہوں نے, کہا یہاں تک کافی نہیں ہے. نو, یہ اپنے ریپریزنٹیٹیوز بھیجتے ہیں, 2-3 خواتین کو بھیجتے ہیں کہ روزانہ یہ خواتین, ناروے کی نیٹو خواتین جو کہ گورنمنٹ سے مربوط ہیں, یہ جائیں گی اس گھر کے اندر اس گھر کے اندر, روزانہ مثال کے طور صبح 7 بجے سے لے کر دوپہر 12 بجے تک اس گھر میں رہیں گی, نظارت کریں گی, دیکھیں گی کہ اس گھر میں مثلا یہ جو ماں باپ ہیں, انڈین ماں باپ ہیں, مسلمان ماں باپ ہیں, ہاؤ دے ٹیک کیئر آف دا چائلڈ.
مثلا وہ دیکھتے ہیں یہ تو انڈین ماں باپ ہے, ہاتھ سے اپنے بچے کو کھانا نو 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 نو, آپ کو تو اسپون سے کھلانا چاہیے, یہ تو ناروے کا قانون ہے. یہ کیا طریقہ ہے, یہ کیا ڈرٹی طریقہ ہے کہ آپ ہاتھ سے اپنے بچے کو کھانا کھلاتے ہو. خوب ان دی اینڈ اس قصے میں یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو زبردستی ماں باپ سے چھین لیا جاتا ہے. یا ایک اور مثال دوں, سیاٹل کی مثال میں آپ کو, ایک مسلمان ماں باپ جس کا بیٹا 9 یا 10 سال کا تھا, سیاٹل کی منسٹری آف ہیلتھ, یہ بچہ بیمار ہوتا ہے, ماں باپ اس کو لے جاتے ہیں ہاسپٹل لے جاتے ہیں, ایڈمٹ ہوتا ہے. اگلے دن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ٹھیک ہے لیکن آپ تھوڑا ویٹ کریں, ایک دو سال بعد ہم آپ کے بچے کو ڈسچارج کریں گے. وائی, کیوں بھائی؟ دیکھیں آپ کا بچہ جو ہے وہ, آپ اپنے بچے کی تربیت سیاٹل کے قوانین کے مطابق نہیں کر رہے. ہمارے قوانین کے مطابق آپ کا بچہ ٹرانسجنڈر ہونا چاہیے, اور جب تک ہم اس کو ٹرانسجنڈر میں تبدیل نہیں کریں گے, وی وانٹ گیو ہینڈ ہم اوور ٹو یو. یہ وہ واقعات ہیں جو روزانہ یورپ میں ہو رہے ہیں, امریکہ میں ہو رہے ہیں, اور ہمیں فخر ہے کہ میرا بیٹا تو امریکہ میں پڑھ رہا ہے. ایسے معاشرے میں اسٹیٹسٹکس بتاتی ہیں کہ جرمنی یا اٹلی یا فرانس کے اندر 70% پاپولیشن زنازادہ ہیں. 70% پاپولیشن ان کنٹریز کے اندر کیا ہے؟ حرام زادے ہیں, نامشروع اولادیں ہیں. 70% آف دا پاپولیشن. پھر میں اپنے شیعہ بچے کو جو کہ امام زمانہ کے لیے تیار ہوں, میں اس کنٹری میں بھیجوں تاکہ ان جیسے لوگوں کے ساتھ معاشرت کرے؟ کیا اس کی روحیات پر, اس کی اسپرچوالٹی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا؟ میرا بچہ تو امریکہ میں پڑھ رہا ہے فخر کے ساتھ. عجیب ہے. یہ ابتلاعات ہیں ہر معاشرے کے اندر, یہ آج کے زمانے کی ابتلاعات ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے, یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں, میں آپ کو ایک تھریڈ کے عنوان سے, کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کو کانشیسلی, شعوری طور پر نہیں سنبھالا اور رہا کر دیا اپنے بچے کو کہ مسئلہ نہیں ہے, جا رہا ہے کلاسز میں, جانے دو اس کو. ہماری یہ مینٹالٹی, آغا صاحب, ہماری یہ مینٹالٹی ہے کہ رمضان آتا ہے, بچوں کو کلاسز میں بھیج دیا, ہم لگے ہوئے اپنے موبائل پہ. کیا ہو رہا ہے یہ؟ یعنی ہم نے سمجھا کہ تربیت کون کرے گا؟ یہ مدرسہ کرے گا, یہ ورک شاپ کرے گی, ہمارا کوئی رول نہیں ہے. ہمارا کام وہ کیا ہے, گجراتی میں شعر, کیرم رموانو, کیا ہے وہ, جوس پیوانو اور مزے کی لائف. عجیب ہے, ہم مزے میں لگے ہوئے اور ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں یہاں پر. اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کو کانشیسلی, شعوری طور پر نہیں سنبھالا تو 10 سال بعد میں اور آپ تعجب نہ کریں کہ ہمارا بچہ یہ کہے کہ ممی I don't want to marry, مجھے شادی نہیں کرنی ہے, معذرت. ممی کیا کہے گی؟ ممی اپنا وہی پرانا سنتی جواب, نہیں ہم تو, ہمارے خاندان کی سنت ہے, ہم تو شادی کرتے آئے ہیں, ہمارے پر دادا اجداد. آپ کو بھی اس سنت کو, نو مام, ابھی زمانہ بدل گیا ہے, ابھی LGBT کا زمانہ ہے, ابھی وہ زمانہ نہیں ہے جو آپ کا زمانہ ہے, ابھی ٹائم ہیز چینج, آپ کو زمانے کے ساتھ چلنا پڑے گا. اگر ہم نے تربیت نہیں کی تو 10 سال بعد یہ ڈائلاگ مجھے اور آپ کو سننا پڑے گا اپنے بچے کی زبان. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے بیٹے کے, سب سے پہلے تو بھائی موبائل مت دلاؤ, خدا کے واسطے موبائل مت دلاؤ. حوزہ علمیہ کم کے اساتید کی میں بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, اگرچہ میں ٹاپک سے دور ہو گیا ہوں بہت معذرت کے ساتھ, لیکن 7 o'clock تک چلیں گے انشاءاللہ. حوزہ علمیہ کم کے اساتید جنہوں نے تربیت کے اوپر ایکسپرٹیز کے لیول پہ اجتہاد کیا ہے تربیتی مسائل کے اوپر, ان سب کا متفقہ ویو پوائنٹ کیا ہے کہ 18 سال سے پہلے اپنے بچوں کو موبائل مت دلاؤ. نہیں آغا صاحب وہ تو کلاس میں جاتا ہے, کلاس میں سب کے پاس موبائل ہے, یہ کیا کرے پہ؟
گھر پہ آتا ہے ممی مجھے بھی موبائل چاہیے. نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے. اب یہاں پر کیا روشیں ہیں؟ اب یہاں پر ایک بالآخر آپ استاد عباسی ولدی، استاد تراشیون اور ان اساتید کی طرف رجوع کر سکتے ہیں جنہوں نے اس ٹاپک کے اوپر مفصل بحث کی ہے. لہٰذا ہم ٹاپک سے ہٹنا نہیں چاہ رہے، اس کو مزید کنٹینیو کر لیں. ابتلا کے موضوع کو مزید کنٹینیو کرنے کے لیے اور اپنی آمادگی کو ظاہر کرنے کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس اگر انسان آہستہ والیوم سے، آہستہ آڈیو سے، آہستہ آواز سے بیدار ہو گیا تو خدا کے لیے اب ضروری نہیں ہے کہ اس کو بیدار کرنے کے لیے کوئی سنگین حوادث میں اس کو مبتلا کرے، سخت حوادث میں. نو، اٹس ناٹ نیسیسری. لیکن اگر یہ انسان بیدار نہ ہوا، اب قوی تر، شدید تر حوادث میں اس کو مبتلا کیا جائے گا. یہ پہلا پوائنٹ، یہ پہلا کرائٹیریا. اب انڈیویجول حوادث اپنی جگہ، اجتماعی اینڈ سوسائٹل اور معاشرتی حوادث اپنی جگہ. البتہ یہ ایک پوائنٹ اہم ہے کہ انڈیویجول حوادث جو آپ کی پرسنل لائف، بہت زیادہ پرسنل لائف میں آپ کا پاؤں پھسل گیا مثال کے طور پر پیش آتے ہیں، اس کا بھی تعلق اجتماعی حوادث سے بنتا ہے. وہ کیسے بنتا ہے یہ فی الحال ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں. اب اگر انسان نے اپنی آنکھیں کھولی، his eyes are opened، اور اس نے ہوشیاری کے ساتھ، کلیورنس کے ساتھ اپنی روزانہ کی روٹین لائف کو گزارنا شروع کیا، بیداری کے ساتھ گزارنا شروع کیا، تو جتنے بھی حوادث اس کی زندگی میں پیش آئیں گے، کیا ہوگا؟ اس کی زندگی کے اندر اس کی اسپرچول، اس کو غور سے سنیں، اس کی اسپرچول کیپیبلٹیز میں اضافہ ہوگا. کیوں حوادث پیش آتے ہیں؟ کیوں خدایا، کیوں فائنینشل لاس، کیوں جاب میری چلی گئی ہسبینڈ کی، کیوں میرا پاؤں پھسل گیا، کیوں میری والدہ خدا نہ خواستہ فوت ہو گئی، کیوں میرا ہسبینڈ دنیا سے چلا گیا، کیوں میرا. بعض اوقات دیکھیں جوان آج کل ہارٹ اٹیک کے شکار ہو جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی خود میرا ایک دوست 34 ایئرز ہارٹ فیل، دنیا سے چلا گیا. 7 سال اس کی شادی کے ہوئے تھے، 3 بچے تھے اس کے چھوٹے. خوب، یہ اس کی وائف کے لیے ابتلا. اب اس کی وائف کا ایک کیوں خدا، وائے، خدا کہے گا ایک ہی اس کا جواب ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان حوادث کے ذریعے، چونکہ جب تم آسانیوں میں ہوتے ہو نا، اسپیشل لائف ہے، گاڑی ہے، اے سی ہے، سب کچھ ہے، تم اپنی اسپرچول کیپیبلٹیز میں اضافہ نہیں کرتے. تمہارے سے پرابلم یہ ہے، تم جب آسانیوں میں ہوتے ہو تو خدا کو بھول جاتے ہو، زیادہ نماز کو اہمیت نہیں دیتے. لیکن جب میں تمہاری لائف سے تمہاری ماں کو چھین لوں گا، تمہارے باپ کو چھین لوں گا، تمہارے ہسبینڈ کو چھین لوں گا، یا تمہیں فائنینشل لاس میں مبتلا کروں گا، اب تم مصلی پہ آؤ گے، رائٹ؟ اب تمہیں میں یاد آؤں گا، خدا خدا تم کرو گے. میں یہی چاہتا ہوں کہ اس خدا کے ذریعے تمہاری معنویت میں اضافہ ہو، تمہاری برزخی آنکھیں کھلنے لگیں. وہی راستہ جو آیت اللہ بہجت نے طے کیا ہے، میں چاہتا ہوں وہ راستہ تم بھی طے کرو. لہذا یہ ابتلاءات کیوں ہماری لائف میں ایجاد ہوتی ہیں؟ تاکہ ہماری کیپیبلٹیز اور استعداد میں اضافہ ہو. ان بچوں کا جو ماشاءاللہ شور ہے نا، اس سے مجھے اپنے ایک استاد کی ایک بات یاد آتی ہے. یہ بچوں کے شور، یہ جو میں ذکر کرنے والا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بچوں کو چپ کرائیں، یہ مقصد نہیں ہے، اوکے؟ کیونکہ یہ وہ استاد حافظہ اللہ کیا فرماتے ہیں، ولادت امام کاظم علیہ السلام کی مجلس تھی، محفل تھی، اور ان کا لیکچر چل رہا تھا مدرسہ امام کاظم علیہ السلام میں. تو بچے جو ہے وہ اسٹیج کے ارد گرد بھاگ رہے ہیں اور جمپنگ لگا رہے ہیں. تو ایک والد نے کہا کہ ادھر بیٹھو، ڈونٹ جمپ، ڈونٹ رن. استاد نے کہا کہ نو کوئی مسئلہ نہیں ہے.
یہ بچے عالم ملکوت سے آئے ہیں، اور جب عالم ملکوت سے آئے ہیں تو یہ عالم ملکوت کی نورانیت لے کر آئے ہیں. تو ان کو یہاں پر گھومنے دو، بھاگنے دو، تاکہ ہم بھی ان کی نورانیت سے استفادہ کریں. بولنے دو ان کو، شور کرنے دو. لہٰذا ضروری ہے ان تذکرات میں سے جو میں دینا چاہتا ہوں ماں باپ کے لیے بھی، خود اپنے لیے بھی، اور مینجمنٹ کے لیے بھی، کہ بچوں کو اگر چپ کرانا بھی ہے تو ڈانٹ کے چپ مت کرائیں، غصے سے چپ نہیں کرائیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو غور سے سنیں، اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر کیا ہوگا؟ اگر میں نے اپنے بچے کو مجلس حسین میں غصہ کیا اور غصے کی وجہ سے اس کے دل میں ایک تلخی ایجاد ہوتی ہے، اوکے، ایک تلخی ایجاد ہوتی ہے، تو یہ تلخی کہاں ایجاد ہوئی ہے اس کے لیے؟ گھر میں ایجاد نہیں، بلکہ کہاں ایجاد ہوئی ہے؟ مجلس حسین میں تلخی ایجاد ہوئی ہے. لہٰذا اس کے دل میں مجلس اہل البیت کی نسبت ایک قسم کی آہستہ آہستہ نفرت ایجاد ہونے لگے گی. یہ اس کا اثر ہے. ہم نارملی ہر کام انجام دیتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ نہیں دیکھتے. بیٹا سائڈ پہ بیٹھو، خاموش، ڈونٹ ٹاک. غلط ہے، یہ بہت غلط ہے. بچوں کو ڈانٹنا اصلاً غلط بات ہے. یہ بچے واقعی معصوم ہیں، نور ہے ان کے وجود کے اندر، ان کی نورانیت سے ہم کوشش کریں کہ یہ ان کا جو نور ہے، ان کا نور ہمارے وجود میں بھی منتقل ہو، کیونکہ یہ اپنی فطرت توحیدی پر باقی ہے. اب میں نہیں جا رہا ہوں، ایک کے بعد ایک بات آتی جا رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد. اب آخری نقطہ میں چاہ رہا تھا کہ کافی نکات بیان ہو جائیں، لیکن چونکہ ٹائم کم ہے اور میں اس ایک نقطے کو بیان کر کے مسائل میں وارد ہوتے ہیں انشاءاللہ. وہ نقطہ یہ کہ دیکھیں، جتنے بھی حوادث انسان کی لائف میں ابتلاءات ایجاد ہوتے ہیں، ان کے 3 کیٹیگریز ہیں. ان کے 3 کیٹیگریز ہیں، اوکے. سب سے پہلی کیٹیگری، اب ان میں سے ایک جواب صحیح ہے، ان تینوں میں سے ایک جواب صحیح ہے. یا تو یہ ابتلاءات، جتنے بھی ابتلاءات ہیں، اوکے، ایکسیڈنٹ لے لیں آپ، کچھ بھی لے لیں آپ، جتنے بھی ابتلاءات میری لائف میں ایجاد ہوتے ہیں، یا تو یہ میری طاقت سے بڑھ کر ہیں، میری قدرت، میری پاور سے حد سے زیادہ ہیں، یا میری طاقت سے کمتر ہیں، میری پاور سے کمتر ہیں، یا یہ ابتلاءات از ایکولز ٹو مائی پاور اینڈ اسٹرینتھ، میرے وجود کی جو پاور ہے، برداشت اور تحمل کرنے کے اعتبار سے. خوب، اب یہاں پر کون سا جواب صحیح ہو سکتا ہے وہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. اس جواب کو بیان کرنے سے پہلے خدا کا ایک قاعدہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. وہ کیا ہے؟ خدا کا قاعدہ اس پورے عالم میں یہ کہ خدا کی ایک رحمت ہے، خدا کا ایک غضب ہے. خدا اپنے بندگان کی نسبت ہمیشہ اپنی رحمت کو اپنے غضب پر سبقت لیتا ہے. اس کی رحمت ہمیشہ اس کے غضب پر غالب رہتی ہے. وہ کوشش کرتا ہے خدا کہ اس کی غضب کو امپلیمنٹ نہ کرے، اپنی رحمت کو امپلیمنٹ کرے. اب اس قاعدے کو ذہن میں رکھیں. اب یہ آئے یہاں پر پہلا آپشن کیا ہے کہ انسان کی طاقت سے بڑھ کر یہ حوادث اور ابتلاءات ہوں. بات یہ ہے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے. جتنے بھی ابتلاءات آپ کی اور میری لائف میں ایجاد ہوتے ہیں، یہ ہماری طاقت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اگر فرض کریں ایگزامپل، مثلا میرا وزن 80 کلو کا ہے، مثال کے طور پر میرا وزن کیا ہے؟ 80 کلوز کا ہے. مجھے کہا جاتا ہے کہ آغا صاحب آپ 120 کلوز کی یہ شاپر اٹھائیں. آپ خوب، طاقت کتنی ہے میری؟ 80 کلوز، 80 کلو گرامز، 80 کلو کا میری طاقت ہے مثلا. خوب، کتنا مجھے اٹھانا ہے؟ 120. فرض کریں 150 بھی لے لیں آپ. خوب، اگر یہ میں اٹھاؤں گا تو اس کو اٹھانے کے لیے مجھے اپنی طاقت سے زیادہ انرجی صرف کرنی پڑے گی، جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میری ہلاکت. ممکن ہے میں یہاں
ہلاک ہو جاؤں یا شدیداً زخمی ہو جاؤں میں. بس یہ پاسبل نہیں ہے. جتنی بھی حوادث، ایکسیڈنٹس، جابز ایشوز، فیملی ایشوز، میرٹل ایشوز، طلاق کے ایشوز اور ہر قسم کے ایشوز لائف میں، یہ ہماری طاقت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے. کیا میری طاقت کے ایکول ہے، مساوی ہے؟ یہ بھی پاسبل نہیں ہے. مثلا میرا وزن 80 کلو ہے اور مجھے 80 کلو کا شاپر اٹھانا ہے. اس میں بھی کیا کرنا ہوگا؟ مجھے اپنی ساری انرجی صرف کرنی پڑے گی. یہ بھی پاسبل نہیں ہے. بس آپشن کون سا بچتا ہے؟ تیسرا آپشن بچتا ہے. وہ کیا ہے کہ جتنے بھی ابتلاءات اور حوادث میری لائف میں ایجاد ہوتے ہیں، یہ سب کے سب میری طاقت سے کم تر ہیں. یعنی ان حوادث سے عبور کر کے اپنی اسپرچول کیپیبلٹیز کو بڑھانے کی استعداد خدا نے میرے اندر رکھی ہے. بس اس کا مطلب میں ہر حادثے سے کامیابی سے عبور کر سکتا ہوں. اگر کوئی کہ نہیں یار میرا ہسبینڈ بد اخلاق ہے، میری وائف بد اخلاق ہے، میرے بچے ایسے ہیں، ہسبینڈ کو 5 سال سے جاب نہیں مل رہی، میں کیا کروں آغا صاحب، میں نہیں برداشت کر سکتی، مجھے اپنا ہسبینڈ چینج کرنا ہے. نو، یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا. اگر کوئی اس طرح کی باتیں کرے کہ مجھے اپنی وائف برداشت نہیں ہے، طلاق لے لو، اوکے، یا وائس ورسا، اس کا مطلب یہ شخص یا خدا نہ خواستہ کسی کی جاب چلی جائے اور یہ چوری پہ اتر آئے، چوری کے ذریعے پیسے کمانا شروع کر دے، خوب، یا لوگوں کو دھوکہ دینے کے ذریعے پیسے کمانا شروع. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اپنے وجود کی پہچان نہیں ہے. یہ سمجھتا نہیں اب یہ جاب چلی گئی ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا، چلو چوری شروع کرتے ہیں، لیٹس اسٹارٹ ٹو اسٹیل. جس طرح بھی پاکستان میں ایک اہم مسئلہ کیا ہے؟ چوری کا مسئلہ ہے. موبائل سنیچنگ ہوتی ہے، یہ ہو رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کو جاب سے نکالا گیا ہے یا خدا نہ خاصا ان حوادث کو برداشت نہیں کر پائے. یعنی یہ شخص اپنی استعداد کو نہیں پہچانتا. اس کو نہیں معلوم ہے کہ میری استعداد یہ اسپائڈر مین، سپر مین سے بھی بالا تر ہے، جو کہ کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے. اس قدر اس نے ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھی ہیں کہ یہ سمجھتا ہے سپر مین مجھ سے زیادہ طاقتور ہے. لیکن نہیں بھائی، یہ سپر مین نکلی ہے. ابھی اگر کوئی سپر مین کا فین ہو یہاں پر، کہ آئی ہوپ نہ ہو، اگر میں ایسے کہوں چلو تم بھی اڑ کے دکھاؤ بسم اللہ، نہیں اڑ سکتا وہ. اس کا مطلب وہ جو آپ کو سینما اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے وہ سب فیک ہے. میری استعداد اور میرے اندر خدا نے سپر نیچرل پاورز رکھی ہیں. اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے. اشرف المخلوقات سپر مین اینڈ اسپائڈر مین اینڈ باربی اینڈ ڈورا اینڈ مس مارول نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اپنے رول ماڈلز کی طرف تھوڑا چیک کرنا ہوگا کہ ہم کس چیز میں مبتلا ہیں. لہٰذا میں چاہ رہا تھا کہ اس چارٹ کو ایک حد تک مکمل کروں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس موضوع پہ آ جاؤں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ابتلا کیا تھی. لیکن انشاءاللہ اس موضوع کو انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ دیکھیں ایک اہم ترین ابتلا 61 ہجری کے اندر وہ تھی کربلا کی ابتلا. کون لوگ تھے اس زمانے میں جو اس ابتلا کو فیس کر رہے تھے؟ کوفہ کے لوگ، بصرہ کے لوگ، مدینہ کے لوگ. پورا جہان اسلام اس ماجرا کو تماشا کر رہا ہے. ہر ایک کی ابتلا، کوفہ والے ایک اعتبار سے مبتلا ہیں، بصرہ والے ایک اعتبار سے مبتلا ہیں، مدینہ والے ایک اعتبار سے اپنے، اور مکہ والے ایک اور جہت سے ڈائریکشن سے مبتلا ہیں. ہمیں تو یہ چیک کرنا پڑے گا تاریخ میں کہ میں اور آپ جو اس وقت 21 سینچری میں ابھی 2023 میں زندگی گزار رہے ہیں، کیا میں کوفہ والوں میں سے ہوں؟
خدا نہ خواستہ؟ کیا میں بصرہ والوں میں سے ہوں؟ کیا میں مکہ والوں میں سے ہوں یا مدینہ والوں میں سے ہوں؟ یا کیا میں اصحاب حسین والوں میں سے ہوں؟ ہمیں یہ چیک کرنا پڑے گا. لہٰذا اب دیکھیں امام حسین علیہ السلام جب اس عظیم سرزمین پر وارد ہوتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الکرب والبلاء، خدا کی پناہ ہو اس کرب اور بلا سے، یعنی کربلا سے پناہ ہو. عجیب ہے. یہاں سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کا، وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صلوات پڑھیں محمد نے ایک دن ام سلمہ سے فرمایا کہ اے ام سلمہ، میں ابھی استراحت کے لیے جا رہا ہوں اپنے کمرے میں، کسی کو آنے کی اجازت مت دینا، کسی کو آنے کی اجازت مت دینا. ام سلمہ نے کہا ٹھیک ہے. نبی اکرم چلے جاتے ہیں اور اچانک امام حسین علیہ السلام، جو کہ اس زمانے میں 5 سال 6 سال کے بچے تھے، طفل تھے، یہ بھاگ کے نبی اکرم کے کمرے میں چلے جاتے ہیں. جب ام سلمہ نے دور سے دیکھا کہ حسین نبی اکرم کے کمرے میں جا رہے ہیں تو وہ حسین کے پیچھے جاتی ہیں، اور جب دروازہ کھولتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ حسین علیہ السلام نبی اکرم کے سینے پر ہیں اور نبی اکرم حسین کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اچانک ام سلمہ دیکھتی ہیں کہ نبی اکرم گریہ کر رہے ہیں. وجہ پوچھتی ہیں کہ اے نبی آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ اے ام سلمہ، اسی وقت جبرائیل امین میرے اوپر نازل ہوئے اور کہا کہ یہ حسین 61 ہجری کے دن 10 عاشور کے دن پیاسا مارا جائے گا، ظلم و ستم کے ساتھ تشنگی کی حالت میں شہید کیا جائے گا. یہاں پر ام سلمہ نے فرمایا کہ اے نبی، کیا یہ حادثہ حسین کے لیے ٹل نہیں سکتا؟ ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں آ سکتا کہ جس کے نتیجے میں کربلا کا یہ عظیم حادثہ اور حسین کی شہادت کا حادثہ مکمل طور پر ٹل جائے اور ختم ہو جائے اور حسین شہید نہ ہو؟ نبی اکرم نے فرمایا کہ نہیں. جبرائیل کو جب میں نے یہ بات کہی تو جبرائیل نے مجھے ایک بہترین بشارت دی. جبرائیل نے فرمایا کہ اے محمد، اس شہادت کے بدلے آخر الزمان میں تمہاری ایک ایسی اولاد آئے گی جو اس خون حسین کا انتقام لے گی. یہ اس شہادت کے بدلے بشارت ہے. لہذا یہاں پر علماء اور عرفاء ایک بہت خوبصورت نتیجہ لیتے ہیں. وہ نتیجہ یہ لیتے ہیں کہ آخر الزمان میں نہ فقط امام حسین علیہ السلام بلکہ امام حسین علیہ السلام کے تمام وہ اصحاب جو شہید ہوئے اور تمام وہ بنی ہاشم کے افراد، تمام وہ افراد جو خاندان حسین سے مربوط تھے، جو اولاد حسین سے مربوط تھے اور جو شہید ہوئے اس کرب و بلا کی زمین میں، ان سب کا رول آخر الزمان میں حتماً ہوگا. بس ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا کیا رول بنتا ہے آخر الزمان میں، حضرت عباس علیہ السلام کا کیا کردار بنتا ہے آخر الزمان میں. اور ان شخصیات میں سے ایک اہم شخصیت جس کو باب الحوائج کا عنوان دیا گیا ہے اور حقیقتاً باب الحوائج ہے، وہ ہے حضرت علی اصغر علیہ السلام. حضرت علی اصغر علیہ السلام آپ دیکھیں
ایک عجیب ان کا رول ہے عاشور کے دن. ایسا نہیں ہے کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام اگر 6 ماہ کے طفل ہیں تو ان کے اندر کوئی شعور نہیں ہے. نہیں، عالی ترین شعور رکھنے والی شخصیت حضرت علی اصغر علیہ السلام ہے. آپ دیکھیں، ہم سب نے یہ تاریخ پڑھی ہوئی ہے، مطالعہ کیا ہوا ہے، علماء سے اور ذاکرین حضرات سے یہ مصائب کے جملے سنے ہیں کہ 3 دن مسلسل پانی بند کیا گیا تھا تمام بنی ہاشم کے لیے، حسین کے لشکر کے لیے. حضرت عباس پیاسے ہیں، پانی نہیں ہے. علی اکبر پیاسے ہیں، حضرت زینب پیاسی ہیں، خود امام حسین علیہ السلام پیاسے ہیں. لیکن ان پیاسوں کو، تمام پیاسوں کو ایک طرف رکھیں اور رباب کو ایک طرف رکھیں. آپ رباب کی تشنگی اپنے اوج پر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں رباب کون ہے؟ مادر گرامی حضرت اصغر علی اصغر علیہ السلام. اب علی اصغر علیہ السلام جن کی غذا کیا ہے مجھے بتائیں آپ. حضرت علی اصغر علیہ السلام کی غذا خود شیر مادر ہے، ماں کا دودھ ہے. لیکن یہ ماں کا دودھ کب خدا نے کیا نظام رکھا ہے ماں کے دودھ کی تولید کے لیے؟ کہ جب اس ماں کو پانی نصیب ہوگا تب اس کا دودھ تولید ہوگا، تب یہ دودھ پلانے کے قابل ہو سکتی ہے. لیکن آپ دیکھیں رباب پانی سے محروم ہے، آب سے محروم ہے. لہذا علی اصغر علیہ السلام ان شہداء میں سے ہیں جو بھوکے بھی ہیں اور پیاسے بھی ہیں. عجیب عظمت ہے علی اصغر علیہ السلام کی. کتنے ایسے علماء اور عرفاء ہیں جو علی اصغر علیہ السلام سے متوسل ہو کر اپنی حاجت کو پورا کرتے ہیں. مرزا قمی، ایک عجیب واقعہ، مرزا قمی رحمت اللہ علیہ جن کی قبر یہیں پر حرم حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے حرم کے پیچھے جو شیخان کا مزار ہے وہاں پر ان کا مدفن موجود ہے. اپنے زمانے کے مرجع تقلید مرزا قمی قاجاری کے زمانے میں ایک دن یہ اپنے گھر عشرہ اول کے لیے ایک ذاکر کو بلاتے ہیں، ایک خطیب کو بلاتے ہیں، ایک روزہ خان کو بلاتے ہیں تاکہ روزانہ آ کر یہاں پر مصائب حسین ابن علی پڑھ سکے. پہلے دن مرزا قمی رحمت اللہ علیہ اس ذاکر کو کہتے ہیں کہ علی اصغر کے مصائب پڑھو. شب اول محرم ہے لیکن مرزا قمی حضرت اس روزہ خان کو کہہ رہے ہیں کہ علی اصغر کے مصائب پڑھو. یہ ذاکر علی اصغر کے مصائب پڑھتا ہے. دوسرے دن پھر مرزا قمی اس ذاکر کو کہتے ہیں کہ علی اصغر کے مصائب پڑھو. پھر یہ علی اصغر کے مصائب پڑھتا ہے. تیسرے دن جب یہ ذاکر آتا ہے تو مرزا قمی فرماتے ہیں پھر علی اصغر کے مصائب پڑھو. یہ ذاکر پریشان ہو جاتا ہے، مرزا قمی کو کہتا ہے کہ اے مرزا مجھے اور بھی مصائب پڑھنے آتے ہیں، ایسا نہیں کہ میں مجھے دیگر مصائب پڑھنے نہیں آتے، دیگر مصائب بھی پڑھنے آتے ہیں. آپ مجھے اجازت دیں کہ میں علی اکبر کے بھی مصائب پڑھوں، حضرت عباس کے بھی مصائب پڑھوں. کیوں آپ بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ میں علی اصغر کے مصائب پڑھوں؟ یہاں پر مرزا کا جواب دیکھیں. مرزا فرماتے کہ اے ذاکر میں اس وجہ سے علی اصغر کے مصائب پڑھنے پر اصرار کر رہا ہوں کیونکہ میں خود مشکلات میں گرفتار ہوں، میں خود چاہتا ہوں کہ میری حاجات برطرف ہوں. لہٰذا آپ دیکھیں حضرت علی اصغر علیہ السلام ان باب الحوائج میں سے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس محفل کے اندر حضرت علی اصغر علیہ السلام سے متوسل ہوں. مقتل لہوف کے اندر جو مقتل علی اصغر علیہ السلام آیا ہے وہ اس طرح سے کہ وَلَمَّا رَأَى الْحُسَيْنُ مَصَارِعَ فِتْيَانِهِ
وَأَحِبَّتِهِ عَزَمَ عَلَى لِقَاءِ الْقَوْمِ مُهْجَتِهِ. جب حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ سب شہید ہو گئے ہیں، عباس شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، کوئی بھی بنی ہاشم میں سے نہیں بچا ہے، اس طرف سے اصحاب سب کے سب شہید ہو گئے، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ سب کے سب شہید ہو گئے. یہاں پر امام حسین علیہ السلام ایک عظیم ندا دیتے ہیں کہ حل من ذاب عن حرم رسول اللہ، حل من موحد یخاف اللہ فینا. کیا کوئی ایسا خدا کے ماننے والا اس سرزمین پر موجود ہے جو ہماری داد رسی کرے، جو ہماری نصرت کر سکے؟ جب امام نے دیکھا کہ کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تو مقتل کی آپ یہ عبارت دیکھیں، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُ النِّسَاءِ بِالْأَوِيلِ. یہاں پر خواتین خیمہ نے نصرت کی ندا دی، لبیک کہا امام حسین کو کہ ہم آپ کی نصرت کرنے کے لیے آمادہ ہیں. حسین کی بات آپ دیکھیں کہاں تک جا پہنچی ہے کہ خواتین کو بھی اب یہاں پر لبیک کہنا پڑ رہا ہے. امام حسین علیہ السلام خیمے کی طرف آتے ہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو فرماتے کہ اے زینب، اے میری بہن، اس طفل شیرخوار کو میری طرف لاؤ، میرے پاس لے کے آؤ تاکہ میں اس سے وداع کر سکوں. جب امام حسین نے علی اصغر کو اپنی مبارک گود میں اور آغوش میں لیا تو ظاہراً بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ شاید امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں پیاس اور بھوک سے. امام حسین علیہ السلام فرماتے کہ میں لے جاتا ہوں علی اصغر کو میدان جنگ میں، شاید دشمن کے اندر کوئی نہ کوئی عاطفہ موجود ہے، کوئی نہ کوئی موجود ہو جو کہ رحم دل ہو اور اس علی اصغر کو پانی پلا سکے. اب آپ دیکھیں عجیب انداز ہے، یعنی ہمارے امام کو کیا انداز اپنانا پڑا، کیا لہجہ اپنانا پڑا علی اصغر علیہ السلام کے لیے پانی طلب کرنے کے لیے. امام حسین علیہ السلام قوم کے پاس جاتے ہیں، دشمن کے لشکر کے پاس جاتے ہیں اور ان لعینوں کو خطاب فرماتے ہیں کہ یا قوم، اے لعینوں، قد قتلتم اخی، تم نے میرے بھائی کو قتل کیا. قد قتلتم اولادی، تم نے میری اولاد اور فرزندوں کو شہید کیا. وانصاری، قد قتلتم انصاری، تم نے میرے انصاروں کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. وما بقی غیر ھذا الطفل، سوائے باقیوں کے، سوائے اس طفل کے، اس 6 ماہ بچے کے اور کوئی نہیں بچا ہے. کم از کم تم اس پر تو رحم کرو یا قوم. امام کا لہجہ دیکھیں، یا قوم ان لم ترحمونی، اگر تم میرے اوپر رحم نہیں کرتے ہو، فرحموا ھذا الطفل، کم از کم اس بچے کا تو رحم کرو، اس بچے کا کیا گناہ ہے. اما ترون، اے قوم، اے لعینو، کیا تم نہیں دیکھتے کیف یتلذا عطشا، کہ یہ بچہ کس قدر تلذی کر رہا ہے. تلذی کا معنی عرب زبان میں اس طرح سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب ایک مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے، جب یہ پانی سے نکلتی ہے اور باہر زمین پہ آتی ہے تو ایک عجیب انداز میں اچھلتی ہے، اوپر نیچے ہوتی ہے. لیکن تلذہ کا معنی یہاں تک نہیں ہے، کیونکہ جب یہ مچھلی مسلسل اچھل رہی ہے، اوپر نیچے ہو رہی ہے، اگر آپ اس مچھلی کو پانی میں ڈال دیں تو یہ دوبارہ اپنی حیات میں باقی رہے گی، زندہ رہے گی. لیکن ایک مرتبہ اس مچھلی کو اگر آپ دیر تک مسلسل باہر رکھیں، ایک لمبے زمانے تک باقی رکھیں اس کو آپ زمین کے باہر، پانی سے باہر، تو یہ مچھلی اب اپنے بدن کو اچھالنے کے قابل نہیں رہتی، بلکہ فقط اب یہ اپنی زبان کو ہلاتی رہتی ہے. اس کو کہتے ہیں تلذہ. اب اگر اس مچھلی کو آپ، جو اب فقط اور فقط اس کے اندر یہی طاقت باقی ہے کہ یہ اپنی فقط زبان کو ہلا سکتی ہے، اب اگر آپ اس کو پانی میں ڈالیں
تو یہ مر جائے گی. اس کو کہتے ہیں تلظہ. امام علیہ السلام اس لعین دشمن کو کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کیف یتلظہ عطشا، کہ یہ اصغر، یہ میرا علی اصغر، تم اس کو پانی دو یا نہیں دو یہ شہید ہو جائے گا. اگر تمہارے اندر اس قدر تھوڑی سی بھی رحمت بچی ہے تو اس کو ایک چلو بھر پانی کم از کم دے دو. کہ اس تلظی کی حالت میں پانی کو طلب کرنے کے بعد جب عمر سعد نے دیکھا کہ یہاں پر دشمن کے لشکر میں اب بعض افراد رونے کی حالت، گریہ اور زاری کی حالت میں مبتلا ہو رہے ہیں، دشمن کے لوگ رو رہے ہیں، تو یہاں پر عمر سعد فوراً حرملہ لعین کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے اے حرملہ اس جنگ کو ختم کرو. حرملہ ایک سے شعبہ تیر علی اصغر علیہ السلام کی جانب روانہ کرتا ہے. فَضُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، تو امام کے ہاتھ میں علی اصغر علیہ السلام کے ایک کان سے دوسرے کان کی طرف یہ تیر روانہ ہوتا ہے اور امام کے ہاتھوں میں علی اصغر علیہ السلام ذبح ہو جاتے ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدایا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. خدایا بحق کے علی اصغر، بحق کے باب الحوائج علی اصغر علیہ السلام، ہم سب کی جائز دنیاوی اور اخروی حاجات کو پورا فرما. خدایا بحق کے علی اصغر علیہ السلام ہم سب کی اقتصادی، سلامتی، دینی، دنیاوی، اخروی مشکلات کو حل فرما. خدایا بحق کے علی اصغر علیہ السلام زمانہ غیبت میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا بحق کے علی اصغر علیہ السلام، بحق کے باب الحوائج ہمیں اپنے زمانے کے امام کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا بحق کے علی اصغر علیہ السلام امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.